اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ المؤمنون مکیہ، اس کی آیات ہیں 118 اور اس کے رکوع ہیں 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ملک ہیں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہوا تو ایسے لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے اور سرکش ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، پابندی کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات جہاں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان کی وراثت بھی پائیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصہ سے فرمائی۔ ثم جعلنا النطفة في قرار مكين، پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ہم نے اس نطفہ کو معلق وجود بنا دیا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی، پھر اس اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ،
اور ہم ایک اندازے کے مطابق عرصہ دراز تک بادلوں سے پانی برساتے رہے۔ پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس پانی کو زمین کی نشیبی جگہوں، نیچے والی جگہوں میں ٹھہرا دیا، جس سے ابتدائی سمندر وجود میں آئے، اور بے شک ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے، مزید برآں تمہارے لیے زمین میں اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے، اور اب تم ان میں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اور یہ درخت زیتون بھی ہم نے پیدا کیا ہے، جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والے کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور و طلب پہلو ہیں، جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے، ہم تمہیں اس میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ تم پر اپنی فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ تعالی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہے ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے، اپنے اگلے آباء و اجداد ہمارے باپ اپنے باپ دادا میں کبھی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے، سو تم ایک عرصہ تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ قال رب انصرنی بما كذبون۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو جوڑے نر مادہ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی
صادر ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بحر طور ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا۔ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، سو ہم نے ان میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید از قیاس بعید از وقوع ہے وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے عرض کیا اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیماں ہو کر رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس سچے وعدہ کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین،
پھر ہم نے ان کے بعد یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری امت کو پیدا فرمایا، ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی بھی امت اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، پھر ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا ایک کے بعد دوسرے کو، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے، اور ہم نے انہیں داستانیں بنا ڈالا، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے بھی تکبر و رعونت سے کام لیا، اور وہ بھی بڑے ظالم و سرکش لوگ تھے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، سو انہوں نے بھی یہی کہا، کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پوجا کرتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو بآسائش و آرام رہنے کے قابل بھی تھی، اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے پانی یعنی نہریں، آبشاریں اور چشمے بھی تھے۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسول اعظام، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ تمہارا معمول ہے، اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرا کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، ہر فرقہ والے اسی قدر دین کے حصہ سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، پس آپ ان کو ایک عرصہ تک ان کے نشہ جہالت و ضلالت میں چھوڑے رکھیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعہ ان کی مدد کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ہم ان کے لیے بھلائی کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں، ایسا نہیں بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خائف خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ بھلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استعداد کے، اس کی طاقت کے مطابق، اور ہمارے پاس نوشتہ اعمال موجود ہے جو سچ سچ کر کہہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، بلکہ ان کے دل اس قرآن پاک کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیں گے، عذاب کی پکڑ میں لیں گے، تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے، لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، ان سے کہا جائے گا تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جایا کرتے تھے۔ مستکبرین به سامرا تہجرون، اس سے غور و تکبر کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بےہودہ گوئی کرتے تھے، بےہودہ غلط باتیں کرتے تھے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور و خوض نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا سو اس لیے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر حق تعالی اس کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو مخلوقات موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس وہ قرآن پاک لائے ہیں جس میں ان کی عزت و شرف اور ناموری کا راز ہے، سو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے تبلیغ و رسالت پر کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، آپ کے تو رب کا اجر ہی بہت بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو انہی کے بھلے کے لیے انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے رہتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم فرما دیں اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اسے دور کر دیں تو وہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں مزید پکے ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار نہ کی اور نہ وہ اس کے حضور گر گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر نہایت سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ اس میں انتہائی حیرت سے ساکت مایوس پڑے رہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جو تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ رفتہ رفتہ وجود میں لایا مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پیدا کر کے پھیلا دیا اور تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور شب و روز صبح و شام کا گردش کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے، سو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی اگلے کافر کرتے رہے ہیں۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بے شک ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے یہی وعدہ کیا جاتا رہا ہے، یہ باتیں محض پہلے لوگوں کے افسانے پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کس کی ملک ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے دریافت فرمائے، ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم یعنی ساری کائنات کے اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، وہ فوراً کہیں گے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ دی جا سکتی اگر تم کچھ جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، وہ فوراً کہیں گے یہ سب شانیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پھر تمہیں کہاں سے جادو کی طرح فریب دیا جا رہا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا
اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنے اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا، اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے اور پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ وہ پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھانے لگے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون۔ آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کیا کریں جو سب سے بہتر ہو، اور ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں، ہرگز نہیں یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جن کے پلے زیادہ اعمال کے باعث بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے پلڑے اعمال کا وزن نہ ہونے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ان کے چہروں کو آگ جلس دے گی اور وہ اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں، پھر تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی
اور ہم یقیناً گمراہ قوم تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اس گمراہی کا ارادہ کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، ارشاد ہوگا اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، تو تم ان تمسخر کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم صرف اس کی تضحیک ہی کرتے رہتے تھے۔ انی جزاؤہم اليوم انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا جو وہ کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ارشاد ہوگا کہ تم زمین میں برسوں کے شمار سے کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے، آپ اعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش تم یہ بات وہیں جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، بس اللہ تعالی جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگی اور عزت والے عرش اقتدار کا وہی مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا کرتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ عرض کیجئے اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور مدنیہ، اس کی آیاتیں ہیں 64 اور اس کے رکوع ہیں 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائطاً
حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے اور یہ سزا موت ہے، اور تمہیں ان دونوں پر دین کے حکم کے اجرا میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کسی صالح نیک شخص سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتی، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا تھا وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی۔ تم اس بہتان کے واقعہ کو اپنے حق میں
برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور یہ کہہ دیتے یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ یہ افطرا پرداز لوگ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم۔ اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بھر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحیم۔ اور اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی پہلی امتوں کی طرح تباہ کر دیے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ بڑا شفیق، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے راستوں پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی
کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مالی امداد نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ ان پاک دامن مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور نا آشنا نا واقف ہیں ایسی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ملعون ہیں، لعنت کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی پوری جزا جس کے وہ صحیح حقدار ہیں دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا بھی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، خاص کر دی گئی ہیں، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں۔ یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے تاکہ تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو تم ان کے اندر مت جایا کرو یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس پلٹ جایا کرو، یہ تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اس میں تم پر گناہ نہیں کہ تم ان مکانات اور عمارت میں جو کسی کی مستقل رہائش گاہ نہیں ہیں، مثلا ہوٹل، سرائے اور مسافر خانے وغیرہ میں بغیر اجازت کے چلے جاؤ،
کہ ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی شرم گاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصہ کے جو اس میں خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور اپنی چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنا ہیں، اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو، اور اگر محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور بڑی وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو، اور اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو اور تم خود بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں یعنی قصہ حضرت عائشہ کی طرح قصہ مریم اور قصہ یوسف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيا ولا غربي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ فانوس قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا ہے، یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی نہ غربی بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدرت و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة ويخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے۔
بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق و عطا سے نوازتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ اسی طرح اس نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا حساب دنیا میں ہی چکا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں اندھیروں کی طرح ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں۔ یہ تہہ در تہہ تاریکیاں اندھیریاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سارے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْزِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُوهُ رُكَامًا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے، یوں لگتا ہے اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے ان کی بینائی اچک لے جائیں گی۔
يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر پلٹتا رہتا ہے، اور بے شک اس میں عقل و بصیرت والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی پیدائش کی کیمیائی ابتدا پانی سے فرمائی، پھر ان میں سے بعض وہ ہوئے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا رہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یقیناً ہم نے واضح اور روشن بیان والی آیات نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنے اقرار سے روگردانی کرتا ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا دَعَوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے گریزاں ہوتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر وہ حق والے ہوتے تو وہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطیع ہو کر تیزی سے چلے آتے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہی لوگ خود ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو وہ یہی کچھ کہیں گے کہ ہم نے سن لیا اور ہم سراپا اطاعت پیرا ہو گئے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، بس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑی بھاری تاکیدی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم قسمیں مت کھاؤ، بلکہ معروف طریقہ سے فرما برداری درکار ہے، ضرورت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔
قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کو صریحاً پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جس کا ایفا وعدہ اور تعمیل امت پر لازم ہے، جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط و مستحکم فرما دے گا، اور ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت سے بدل دے گا، اور بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف و انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق و نافرمان ہوں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار و ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو چاہیے کہ تمہارے زیر دست غلام اور باندیاں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں، ایک نماز فجر سے پہلے اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خواب گاہوں میں چلے جاتے ہو۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
اور جب تم میں سے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں، بچے بالغ ہو جائیں، تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکام خوب واضح فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينته وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں، بشرطے کہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنیں، اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں یعنی زائد اوڑھنے والے کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج وعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی مذاقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کے گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی جن میں ان کے مالوں کی طرف سے تمہیں ہر قسم کے تصرف کی اجازت ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لینے میں مذائقہ نہیں، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کے سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو، سلام کہا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے کہ تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کو ہی حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے
جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ پس وہ لوگ ڈریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آ پڑے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، ایمان پر ہو یا منافقت پر، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ فرقان مکیہ، اس کی آیتیں ہیں 77 اور اس کے رکوع ہیں 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن پاک اپنے محبوب مکرم بندہ پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا اور ارتقاء کے ہر مرحلہ پر اس کے خاص افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک محض افطرا ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔
وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا، اور کہتے ہیں یہ قرآن پاک اگلوں کے افسانے ہیں، ان کی کہانیاں ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس قرآن پاک کو اس اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا، اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا، وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالیشان محلات بنا دے، مگر نبوت و رسالت کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، جب وہ آتش دوزخ کی آگ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چنگاڑنے کی آواز کو سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ان سے کہا جائے گا آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا، ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر موجود ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ،
اور اس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی سوا پوجا کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ دیتی تھی، اچھی نہیں تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ اے کافرو، انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، پس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کی، اور سن لو تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔